باپ کو ایک سایہدار درخت کہا گیا ہے تو ٹھیک ہی کہا گیا ہے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور سب ہی چھوٹے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی اور میری عمر بھی صرف 12 برس تھی۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہم دادا دادی اور چچا چچی کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ میرے والد کی ڈیتھ کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہیں ہاسپٹل والوں نے غلط انجیکشن لگا دیا تھا، وہ اسی وقت دم توڑ گئے۔ اس دن تو گولیس ہم پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی بس 4 برس کا تھا۔ اسے تو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ ابا ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ تو اب بھی ابا کی لائی ہوئی کار کو صحن میں چلا کر کھیل رہا تھا۔ سب سے بڑا بھائی 7 برس کا تھا جو گمسم ابا کی میت کو دیکھ رہا تھا، اور میں تو ابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کہاں میرے ابو ہم سب کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کہاں وہ ہمارے رونے پیٹنے پر بھی خاموشی سے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں 12 سال کی تھی لیکن کبھی اپنی ماں کو پانی پلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتی، کبھی اپنے 7 سالہ بھائی کو ساتھ لگائے اس کی سسکیاں اپنے اندر اتارتی۔ میری دادی بھی غم میں چور تھی۔ چچا نے بس 1 ہی منٹ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ابو کی میت کو اٹھا کر لے گئے۔ ایک قیامت آئی اور آ کر گزر گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن ہم لوگ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے آنسو خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب چچا نے ہم پر ایک اور آزمائش ڈال دی۔ امی کو اپنی خبر تک نہ تھی۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو خود سنبھال رہی تھی۔ میری والدہ بھی عدت میں ہی تھی کہ ایک دن میرے چچا میری والدہ کے کمرے میں آ گئے۔ میری والدہ نے انہیں دیکھ کر فوراً سے گھونگھٹ نکال لیا کیونکہ وہ عدت میں تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی چچا کی بری لگی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی تو اب نہیں رہے اور میری اپنی فیملی بھی ہے اور بوڑھے ماں باپ، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے میکے چلی جائیں۔ میں اب آپ لوگوں کی کفالت ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ چچا نے صاف صاف اپنا دامن جھاڑا تھا۔ حالانکہ میرے والد کی اپنی کریانے کی دکان تھی اور گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ انہوں نے ہی اٹھا رکھا تھا، اور پہلے یہ کورونا بیماری ہمارے چچا کو ہوئی تھی اور ابو دن رات انہیں دیکھتے تھے اور چچا کو خود سنبھالا تھا۔ لیکن جیسے ہی چچا ٹھیک ہوئے ابو کو اس بیماری نے لے لیا، لیکن چچا ابو کے پاس بھی نہیں گئے۔ میری والدہ اس کڑے وقت میں میرے والد کو سنبھالتی رہی تھی۔ جب ان کی حالت بہت بگڑی تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن میرے والد اپنی زندگی کی جنگ ہار بیٹھے تھے۔ باپ کا سایہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اور یہ سایہ دار شجم ہم سے چھن چکا تھا۔ اس مشکل وقت میں بھی اپنوں کے چہرے کھل کر سامنے نظر آتے ہیں۔ چچا نے تو 8 دن بھی نہیں گزارے تھے اور جانے آئندہ سنا دیا تھا۔ میری والدہ کا میکا بالکل غریب سا تھا۔ میری والدہ کی 2 بہنیں اور کنواری تھی، اور ان کا ایک ہی بھائی تھا جس کی بیوی بھی بہت لڑا کرتی تھی۔ وہ تو میری دونوں خالاؤں کو بوجھ کے نام پر پکارتی تھی، کہتی تھی کہ میرا شوہر تو بہنوں کو دے دے کر بوڑھا ہو جائے گا، نہ جانے کب ان کی شادی ہوگی اور میری اپنی بھی کوئی زندگی شروع ہوگی۔ نانا نانی میرے نہیں تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میری والدہ تو چچا کی بات سن کر پریشان رہ گئی تھی کہ کیسے وہ اپنے غریب بھائی کے اوپر اپنا اور اپنے 3 بچوں کا بوجھ ڈالے۔ اگلے روز میری ماں نے دادی کی بہت منت سماجت کی۔ چچی کو بھی اللہ کے واسطے دیے کہ ہمیں بے گھر نہ کرے، ہم کہاں جائیں گے۔ وہ چچی جو میری ماں کو بابی بابی کہتی تھکتی نہیں تھی، اس نے بے رخی سے منہ موڑ لیا تھا۔ دادی کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بات کی کیا اہمیت رہ گئی ہے، گو کہ ہماری کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ چچا نے کہا کہ میرا گھر خالی کر دو۔ میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے شوہر کی دکان اور اس گھر میں میرے شوہر کا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میری والدہ کا اپنا حق مانگنے کی دیر تھی کہ دادی اور چچا کے تیور ہی الگ ہو گئے۔ میری دادی کہنے لگی کہ کون سا حق، کون سی جائیداد، تمہارا شوہر مر گیا ہے، جاؤ جا کر اس کی قبر پر اپنا حق مانگو۔ چچا کہنے لگا کہ سب کچھ میرے باپ نے بنایا ہے اور دونوں دکانیں اور یہ گھر اب میرا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے 2 دن میں گھر خالی نہ کیا تو میں آپ لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ ہم تو بالکل بے اسرار ہو چکے تھے۔ میری ماں روتی بلکتی عدت میں ہمیں لے کر ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ روتی بہن اور روتے ہوئے بانجی بانجیوں کو دیکھ کر ماموں کا دل پھسل گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا، بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ تم لوگ خود کو اکیلا مت سمجھنا، ابھی میں زندہ ہوں، جو روکھی سوکھی میں کماتا ہوں تم لوگ بھی کھا لینا۔ میری مامی کے تو غصے سے بھرے تیورات کافی تھے۔ ماموں سے کہنے لگی کہ ہاں ہماری تو یہاں فیکٹری چل رہی ہے، نانا جو پہلے 2 بہنوں کا بوجھ کیا کم تھا، جو تیسری بہن اور اس کے بچوں کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے۔ ایسا کرو کہ مجھے طلاق دے کر مجھے گھر بھیج دو اور بہنوں کو یہاں پر بسا کر رکھ لو۔
مامی نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری ماں کس اذیت سے دو چار ہے۔ جب میرے والد حیات تھے اور اپنی کریانے کی دکان سے ان کو مفت راشن ماموں کے گھر بھجوا دیتے تھے تو یہی مامی ہماری آؤ بھگت نہیں کرتی تھکتی تھی، لیکن بس ایک شخص کے چلے جانے سے ہم تو جیسے لاوارث ہو گئے تھے۔ میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ماموں کا گھر بھی اپنا تھا لیکن پرانا اور خستہ حالت بنا ہوا تھا۔ اس میں 4 کمرے تھے، ان میں ایک کمرے میں میری والدہ نے اپنا سامان رکھا اور مامی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ میری والدہ کے پاس زیور کے نام پر ایک ہی انگوٹھی تھی جو میرے والد نے منہ دکھائی پر میری والدہ کو پہنائی تھی۔ باقی زیور تو میری دادی نے انہیں لینے نہیں دیا تھا، کہنے لگی ہم نے ہی تمہیں پہنایا ہے۔ ایک بار میری والدہ برقع اوڑھ کر ہاتھ میں انگوٹھی لیے بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی آپ کہاں جا رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ بس کسی معاش کے لیے جا رہی ہیں، تمہارے والد نے بڑی محبت سے مجھے یہ انگوٹھی پہنائی تھی اور میرے پاس اسے بیچنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، دعا کرنا کہ میں اس سے جو بھی کام کروں کامیاب ہو جاؤں۔ میری والدہ گھر سے جا چکی تھی اور میں افسردگی سی ہو گئی تھی۔ جب واپس آئی تو سال لوہے کی بڑی کڑھائی اور کلفگیر لے کر آئی تھی، ساتھ میں سموسے بنانے کا سامان بھی۔ یہ سب دیکھ کر میری مامی کہنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہے، میرے گھر پر یہ سب نہیں ہوگا۔ والدہ نے کہا کہ یہ صرف تمہارے شوہر کا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا گھر ہے۔ بات بچوں پالنے کی تو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا اور میرے بچوں کا پیٹ بھوکا نہیں رکھے گا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، خود محنت کروں گی، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کڑوی کسی سن لوں گی۔ میری والدہ نے آج تک اس کا جواب میری مامی کو دیا تھا، وہ جل بوجھ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارے یہ گٹھیا ذائقہ سموسے کھاتا کون ہے۔ میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماموں کے گھر میں ایک ہی ایسا کمرہ تھا جس کا دروازہ برونی جانب کھلتا تھا۔ میری والدہ نے وہیں پر وہ کڑھائی اور سموسے کا سامان رکھ دیا، گیس کا کنیکشن بھی لگوا لیا۔ سموسے بنانے میں میری والدہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لگاتی تھی۔ میری والدہ نے وہاں پر سموسے بیچنے شروع کر دیے۔ اتفاق تھا کہ اس گلی میں کوئی بھی سموسے کی دکان نہ تھی۔ میری والدہ نے ایک سموسہ 15 روپے کا دینا شروع کیا تھا۔ اتنے روپے کا سموسہ کہیں بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے میری والدہ کے پاس رش بڑھنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے دن 200 سموسے بک چکے تھے۔ میری والدہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا اور وہ سموسے بہت مزے کے بناتی تھی۔ اگلے روز 200 کی بجائے 300 بکنے لگے۔ میری والدہ کا کام دنوں میں ترقی کرنے لگا تھا۔ میری والدہ نے مجھے اور میرے بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہمارا کھانا پینا میری والدہ نے شروع سے لگ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میری والدہ کا کام کافی جم چکا تھا۔ دوسری جانب میری والدہ نے میرے چچا پر کیس کر دیا تھا کہ انہیں اپنے شوہر کا حصہ چاہیے۔ چونکہ کیس عدالت میں جا چکا تھا اس لیے چچا نے میری والد کا حصہ ہمیں دے دیا۔ میری والدہ نے ابو کی دکان کے اوپر 2 کمروں کا گھر بنوا لیا اور رہائش وہیں پر کر دی۔ نیچے دکان پر امی نے سموسے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کے ہاتھ کے سموسے بہت مشہور ہونے لگے تھے۔ اب تو لوگ دور دور سے میری والدہ کی دکان پر سموسے لینے اور کھانے آتے تھے۔ امی نے 2 ملازم بھی رکھ لیے تھے لیکن سموسوں کا آموزہ خود بناتی تھی۔ اب تو شادی پر بھی امی کو سموسوں کا آرڈر ملنے لگا تھا۔ میری ماں کا کام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا تو ہماری ضروریات کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواہشات بھی میری والدہ پوری کر دیتی تھی۔ میری مامی کا رویہ پھر سے میری والدہ سے بہتر ہو گیا تھا کیونکہ اب تو میری ماں ماموں سے بھی زیادہ پیسے کماتی تھی۔ میری خالوں کے رشتے طے ہوئے تو میری والدہ نے آدھے سے زیادہ جہیز انہیں بنا کر خود دیا تھا۔ میری ماموں کی مالی امداد بھی کروا دیا کرتی تھی۔ میری والدہ بہت اچھی تھی، منصار تھی، ہمدرد خاتون تھی، لیکن ان میں ایک عجیب سی عادت تھی۔ ان کی دکان پر جب بھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا میری والدہ اسے دھکا دے دیتی، کہتی کہ میرے پاس مفت خوروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا جیسے میری ماں بے حص اور خود غرض سی بن گئی ہو۔ میں جب بھی اسکول سے واپس آتی اوپر جا کر سارے گھر کا کام کر لیتی۔ شام کو کھڑکی سے باہر نیچے جانگنے لگتی۔ میری والدہ سموسے فرائی کر کے گاہکوں کو دے دے چلی جاتی۔ ایک کالی چادر سر پر میری ماں ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ اس وقت میری نظر پڑی کہ جب بھی کوئی فقیر میری والدہ کے پاس آتا کہتا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ میری والدہ سے بری طرح سے جھڑک دیتی، نکل جاؤ یہاں سے، میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہے جو مفت خوروں کو پالتی رہوں۔ مجھے والدہ کی باتیں بہت بری سی لگتی تھی جو ایسی باتیں کرنے لگی تھی کیونکہ ہم تو خود ان حالات سے گزر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی تھی تو ہم درد بننے کی بجائے خود غرض کیوں بن جائے۔ ہم نے اپنی والدہ سے کہا امی آپ فقیروں کو ایک سموسہ دے دیا کرے۔ میری بات پر میری والدہ ایک دم غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔
کہنے لگی کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں اتنی محنت سے سموسے بناتی ہوں، اس لیے نہیں بناتی کہ میں اسے بانٹتی پھروں۔ پھر میں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، مت مفت میں کچھ بھی دینا، انہیں اتنے برے طریقے سے جھڑکے تو مت دیا کرو، ہمیں ان کی کوئی آ لگ جائے گی جو ہماری بربادی سبب بن جائے گی۔ شروع سے ہی فقیروں کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، اللہ نہ کرے کہ اگر میں انہیں پیسے نہیں دوں گی تو مجھے ان کی ہائے لگ جائے گی۔ میری جیب میں جب بھی کچھ ہوتا اور فقیر مجھ سے مانگتے تو میں انہیں دے دیتی، لیکن اس کے برعکس میری والدہ کا مزاج بالکل الگ تھا۔ میری والدہ غریب، مسکین اور فقیر کو بنا لحاظ کے سنا دیتی تھی، اور مجھے اپنی والدہ کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ ایک کالے رنگ کی گاڑی روزانہ میری والدہ کی دکان کے سامنے کھڑی ہو جاتی، جیسے وہ گاڑی آ کر کھڑی ہوتی میری والدہ کی بے چینی عروج پر پہنچ جاتی، جلدی جلدی سے سموسے فرائی کرنے لگتی، اپنی ملازمت سے کہتی کہ فٹافٹ سے چٹنی رائتا پیک کرو۔ ملازم بھی میری والدہ کے حکم کی پیروی کرنے لگتے۔ 15 منٹ کے اندر میری والدہ 3 شاپر بھرے سموسوں کے اپنی ملازمہ کی بجائے خود اس گاڑی کے پاس جاتی اور انہیں سموسے دیتی، بدلے میں ان سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتی۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر یہ پریشان سا ہونے لگا تھا، یہ کیا معجزہ تھا، ایک طرف وہ غریب کو کھا رہی ہے، دوسری جانب ایک امیر کبیر گاڑی والے کو مفت میں سموسوں کے شاپر برکت دے رہی ہے، اور اس وقت انہیں اپنے گاہکوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک بار میری والدہ صبح سویرے جلدی اٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں سموسوں کا سامان لینے جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ اتفاق ایسا تھا کہ میں اسکول نہیں گئی تھی، دونوں بھائی اسکول میں تھے، گھر پر ایسا کوئی بھی کام نہ تھا، اس لیے میں کھڑکی پر جا کر کھڑی ہوگی، لیکن جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی وہی کالی گاڑی ہماری بند دکان کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ دکان تو شام کو ہی کھلتی تھی اور بکتے بھی بس سموسے ہی تھے، تو میں بھی اس کالی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بند دکان کے سامنے وہ کیوں کھڑی ہے کہ میری ماں کو کون سا اس وقت سموسے بنا کر اس کو دینے والی ہے جو وہ یوں انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میری والدہ صبح اس گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ میری والدہ اس گاڑی والے کو جانتی ہے جسے میری ماں مفت کے سموسے دیتی ہے، وہ ہے کون اور میری والدہ کو گاڑی میں لے کر کیوں گیا ہے۔ میری والدہ 4 گھنٹے بعد واپس لوٹی تھی، اور یہ 4 گھنٹے میں نے جبے پاؤں بلی کی مانند شہر میں چکر کاٹ کر گزارے تھے۔ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ میری والدہ کی تھی؟ میں نے تو کبھی اس شخص کا ذکر نہیں سنا تھا اپنی والدہ سے، حالانکہ میری والدہ مجھ سے ہر بات کرتی تھی، مجھ سے کہتی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مجھے سب بینک اکاؤنٹ، ATM کوڈ، ہر بات کا علم تھا۔ یہ بھی معلوم تھا کہ میری والدہ ان سموسوں میں کتنے پیسے کماتی ہیں، شادی کے آرڈر پر کتنے سموسے بنا کر دیتی ہے، مہینے بھر کا سارا خرچہ میرے علم میں تھا۔ نہیں پتا تھا تو اس کالی گاڑی والے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، جس طرح وہ روز سموسے لے کر جا رہا تھا۔ میری والدہ اس پر کس وجہ سے مہربان تھی؟ ان کی کسی اجنبی سے اتنی گہری شنائی کیسی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سامان لینے گئی تھی؟ میری والدہ تو بہت محتاط مزاج کی عورت تھی۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر کبھی میک اپ نہیں دیکھا تھا، کبھی انہیں رنگ دار کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد کی محبت میں اپنا آپ بھول چکی تھی، بس انہیں ہماری فکر تھی، ہماری ضروریات اور خواہشات میری والدہ کی اولین ترجیح تھی۔ مجھے جتنا اپنی والدہ کے بارے میں سوچتی میرا ذہن اتنا ہی الجھ جاتا۔ سچ ہی کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ کبھی میں سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کالی گاڑی میں مرد کی بجائے کوئی عورت بیٹھی ہو، میری ماں کی کسی عورت سے دوستی ہوگی ہو اور وہی عورت میری والدہ کو سامان خریدنے کے لیے لے گئی ہو۔ لیکن میرا یہ وہم بھی اس وقت ختم ہو گیا تھا کہ جب میری والدہ واپس آئیں اور سامان کے شاپر ایک خوش شکل نوجوان نے پکڑ رکھے تھے۔ کتنی جلدی وہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ پہلی بار کوئی غیر مرد ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ یہ عامر انکل ہے۔ میری والدہ نے بس یہی ایک مختصر سا تعارف مجھ سے اس شخص کا کروایا تھا۔ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، میرے چہرے پر بالکل سنجیدگی تھی۔ میں نے تو اسے سلام کا جواب تک نہیں دیا، وہ سامان رکھ کر نیچے چلا گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ وہ کہنے لگی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میرے بڑے کام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، آپ آئندہ سے اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں جائیں گی، محلے والے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھے گا اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا رہ جائے گی، نہ جانے وہ آپ کے بارے میں کیا کیا غلط گمان کرے گا۔ میری والدہ میری بات سن کر کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہی کروں گی، اور تم بھی میری بیٹی ہو کر بیٹی بن کر رہو،
मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती थी कि मेरी माँ को मेरी वालिद की मौत का बहुत सदमा पहुंचा है। इसके बाद वो बिल्कुल सख्त मिजाज किस्म की हो चुकी थी। मैंने उन्हें अपने वालिद की वफात के बाद मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ये नहीं, अगर एक गाड़ी बार बार मेरी माँ को लेकर जाती तो शायद इस बात को मैं फरमोश कर देती, लेकिन वो आए दिन आने लगा था। पहले तो सिर्फ बाहर से ही समोसे लेकर चला जाता था, लेकिन अब तो बड़ी बेतलफी से हमारे घर भी आ जाता था। मेरी वालदा इसकी आमद पर दुकान नौजवानों के रहमो करम पर छोड़ आती थी। इस शख्स की चाय का एहतमाम कर लेती। मुझे वो शख्स एक आंख नहीं बता था। वो हंस हंस कर मेरी माँ से बातें करता था और मुझे भी देखता रहता था। मैं अपनी वालदा को इसकी मौजूदगी में अकेला नहीं छोड़ती थी। जब तक वो शख्स हमारे घर में रहता, मैं भी अपनी माँ के पास बैठी रहती। अब तो वो मेरे दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर इनसे बातें करने लगा। मुझसे भी बेतकलीफ होने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे टका सा जवाब दे देती थी और वो मेरे सख्त तेवर देखकर मुस्कुराने लगता। कहता, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जो खुद में हिजाज फर्क नहीं होती। आपकी वालदा ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मुझे आपकी वालदा बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये सुनकर आग सी लग गई थी। वो कैसे बेशर्मों की तरह मेरी वालदा के सामने मेरे लिए अपनी पसंदगी का इजहार कर रहा था। मेरी वालदा आए दिन इसके साथ जाने लगी थी। मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि मेरी वालदा ने अब रंगदार कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। वो हंसने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। मुझे इसकी आमदा अब और जहर लगने लगी थी। मुझे लग रहा था कि अगर मेरी वालदा को मोहल्ले वालों की शक की नजर देखने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मैं देखूं कि मेरी वालदा इसके साथ जाकर करती क्या है। अम्मी मुझसे मंडी जाने का बहाना करती थी। एक बार जब वो घर से निकली तो मैं भी बड़ी सी चादर ओढ़ कर बाहर निकल गई। मेरे दोनों भाई इस वक्त स्कूल थे। अम्मी इसकी गाड़ी में बैठ कर चली गई और मैंने रक्षा पकड़ा और इनका पीछा करने लगी। एक घंटे की मुसाफर के बाद गाड़ी मंडी के सामने ही रुकी थी। मैंने भी अपना रक्षा जरा फासले पर खड़ा किया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरी वालदा के वाकई सब्जी ही खरीदती है या कहीं और भी जाती है। मेरा शक दुरुस्त निकला था। मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा था जब मेरी वालदा गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी दोबारा एक बड़े बंगले के पास जाकर रुक गई। वो शख्स बड़ी गाड़ी का मालिक था। यकीनन ये बंगला भी इसी का है। मेरी वालदा इस बंगले के अंदर चली गई और मैं बाहर खड़ी थी। मैं ये सोच रही थी कि अंदर कैसे जाकर देखूं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। मैंने चौकीदार से कहा कि मेरी अम्मी अंदर गई हैं और अपना पर्स भूल गई हैं। मुझे इनके पास जाना है। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर आई तो बड़ा सा लॉन था जहाँ पर बहुत सारे मर्द बैठे हुए थे और बीच में मेरी वालदा अकेली। ये देखकर मैं दम फूक सी रह गई थी। मेरी वालदा भी मुझे देख चुकी थी। इससे ज्यादा मुझे देखने की ताब नहीं थी, इसलिए मैं वहीं से पलट कर आ गई। मेरी वालदा मुझे पीछे से पुकारती रह गई, लेकिन मैंने इनकी एक बात भी नहीं सुनी। रक्शे में बैठी और वापस अपने घर में आकर बेतहाशा रोने लगी। मैं अपनी माँ के बारे में क्या सोच रही थी और वो क्या निकली थी। मैं कैसे अपनी वालदा के बारे में शक कर सकती थी। वो मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था कि कुछ ही देर में मेरी वालदा घर में दाखिल हुई। कहने लगी कि तुम मेरे पीछे क्यों आई थी। मैं इनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्या जवाब देती कि मैं इनके किरदार को देखने के लिए आई थी या इनके किरदार को जांचने के लिए वहां पहुंची थी। वो बंगला बहुत बड़ा था और वहां मजदूर लोग रहते थे। वालदा रोजाना मजदूरों के लिए ही समोसे बेचती थी। वो नौजवान मजदूरों को अपने बड़े बंगले में रखकर इनका ख्याल रखता था, इनकी कफालत करता था। मेरी वालदा हट्टे कट्टे फकीरों का पैसे और समोसे इसलिए नहीं देती थी कि वो कहती थी कि जब मैं एक औरत होकर मेहनत करके कमा सकती हूँ तो फिर ये मर्द होकर भी क्यों मांग रहे हैं। इसके बरक्स वो मजदूर लोगों को समोसे बेचती थी। वो नौजवान हमारे घर में इसलिए आता था क्योंकि मेरी वालदा का इरादा था कि वो मेरी शादी इससे कर दें, क्योंकि वो एक शरीफ अलनास इंसान था और नेक काम कर रहा था। मेरी वालदा को आपा आपा कहता था। मैंने हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफी मांगी थी और इन्हें सारी सच्चाई भी बता दी थी। वो कहने लगी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बाप के अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकती हूँ। मुझे वो नौजवान पसंद था, लेकिन तुम्हारे लिए वो बेशक तुमसे 10 साल बड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हारी इससे शादी कर लूँ, क्योंकि वो नेक सीरत इंसान है। जैसे ही मैंने BA कंप्लीट किया मेरी शादी जैद से हो गई थी। वो वाकई एक बहुत अच्छे इंसान थे। इनके साथ मिलकर मैंने भी मजदूर लोगों की खिदमत की, अपना हिस्सा डाल दिया था। मैं अपनी वालदा पर जितना भी शक करूं इतना कम है कि औरत होते हुए भी इसने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत को तरजीह दी। मैंने ज़ैद से शादी करके ठीक किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय के इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।